صبر کا معنی ہم نے روکنا، برداشت کرنا، اپنے آپ کو روک کے رکھو۔ مولا کیڑے لوگاں نال فرمایا الذین یدعون ربہم، انہاں لوگاں نال جڑے رب کو یاد کرے، جڑے رب دی یاد دے اندر اپنے لمحات گزرے نے، بالغداۃ والعشی، صبح کو بھی اللہ کو یاد کرے، شام کو بھی رب کو یاد کرے۔ مولا انہاں لوگاں نال اپنا تعلق رکھو، اللہ دے نیک بندے نال جڑا کہتا ذکر کرے نے تے کوئی یاد کرے نے، اپنے لمحات کی یاد دے اندر گزرے نے۔ مولا ساری نیت کیا ہونی چاہیے؟ آج اساں اپنے مرشد دی بارگاہ وچ آنے ہیں، دنیاوی مقاصد کیوں کے آنے ہیں؟ پیر صحیح سارے گھر پریشانی ہے، ساری پریشانی دور تھی بنے، سارے گھر مصیبت ہے، مصیبت دور تھی بنے۔ مہربانی فرماؤ، دعا فرماؤ، اللہ سب اولاد عطا فرماوے، سارا کاروبار چل پوے، مقدمہ جیت بنو، سارے دنیاوی مقاصد ہو دیں، لیکن اللہ فرمائے دے میرے نیک بندے نال تو ساتھ تعلق رکھنے، تمہاری نیت کیا ہوئے، تمہارا ارادہ کیا ہوئے؟ فرمایا یریدون وجہہ، تمہارا ارادہ کیا ہوئے؟ رب دی رضا ہوئے، رب تعالیٰ کی زیارت ہوئے، رب دی رضا ہوئے۔ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، اللہ فرمیدے بل انہاں نیک لوگاں نال تعلق جو رکھے سو بل اپنے نگاہاں انہاں دے چہرے تو نہیں ہٹاؤ۔ اپنے مرشد نال تعلق رکھنے اور یہ آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے جڑا حکم دیتے وہ یہ حکم ہے کہ اپنے شیخ نال، اپنے مرشد نال، اپنے پیر کامل نال اپنا تعلق مضبوط رکھنے۔ مرید صادق اور مرشد کامل، نبی پاک صاحب اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو بنا مرشد کوئی کہہ آقا جو جہاں مرشد کامل ہے اور حضور کے غلامہ وچوں مرید صادق حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آقا جو جہاں نے پوچھا مرشد کامل نے مرید صادق کو پوچھا، فرمایا ابو بکر دسا دے کو کیا پسند ہے، دیکھو کیا پسند ہے؟ آج کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں کو ترائے چیزاں پسند ہے۔ محبوب نے فرمایا او سونا میرا غلام تے کو کیڑے ترائے چیزاں پسند ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ پہلی چیز میں کو یہ پسند ہے کہ چہری توالی ہوئے تے میں توالی زیارت کرے گا رہمانا۔ مرشد کی زیارت کرنا، مرشد کامل کی زیارت کرنا یہ ابو بکر صدیق کی سنت ہے۔ ذرا بولو جا ابو بکر صدیق کی سنت ہے۔ پیر سلطان فرمینے اے تن میرا چشمہ ہوئے تے میں مرشد فرمایا یا رسول اللہ مال میرا ہوئے خارج توالا سب کچھ تن من دھن کو رہے ہو تو قربان کر دے وہاں، اپنا مال کو ذات دے ہو تو قربان کر دے وہاں۔ نبی سے فرمایا ابو بکر تریجی کے لیے پسند ہے؟ عرض کی تھی یا رسول اللہ میری بیٹی میری لخت جگر نور نظر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے نکاح کر رہا ہے۔ علماء نے لکھے کہ مرید دا اپنے مرشد نال تعلق کی میں ہونا چاہیے ہے۔ ایک مثال دیتی مولانا روم رحمت اللہ تعالی نے، آپ فرمائیں کہ مرید دا اپنے مرشد کامل نال تعلق کی میں ہوئے جی میں چھوٹے بچے دا اپنی ماں نال تعلق۔ چھوٹا بچہ ماں تو بغیر نہیں رہ سکتا، اگر ماں تو جدا تھی تو رونا پہ رہے، چیخنا پہ رہے، چلانا پہ رہے۔ اگر ماں دے کول آوے وہ بچے کو سکون آوے دے، قرار آوے دے۔ مولانا روم فرمے
پانی تو بغیر بھی نہ رہ مرشد کی بارگاہ جاوے تو ان کو سکون آونے ان کو قرار آونے آپ فرمینے مرید محبت حق جلہ وعلا بر انداز پیر خود حاصل بھی شبر مولانا روم فرمینے کہ مرشد کامل دی جنی محبت ہے نا اے محبت رب تک گرنے دی علماء نے لکھے کہ عشق کے ترائے درجے ہیں فنا فی المرشد فنا فی الرسول فنا فی اللہ فرمینے کہ جلے بندہ اپنے شیخ کامل دے نال مرشد کامل نال اپنا تعلق مضبوط رکھیں دے اپنے آپ کو مرشد کی ذات کے اندر فنا کر دیں دے اللہ فنا فی المرشد کا مرتبہ عطا کر دے اور جلے ہی مرتبے دی انتہا دی دیئے بل اللہ تعالیٰ وہ فنا فی الرسول دا مرتبہ عطا فرمے دے بل جلے بندہ اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی ذات دے اندر اپنے آپ کو فنا کر دے دے بل اللہ وہ فنا فی اللہ دا مرتبہ عطا فرمے دے اللہ والے جلے ہیں اللہ دے نیک بندے ہیں انہاں دی صحبت رب دی صحبت ہے انہاں دی معرفت رب دی معرفت ہے انہاں دا قرب رب دا قرب ہے وہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ بھی اللہ کی بارگاہ کیوں لیندے ہوئے اللہ کے نیک بندے نال تعلق کیوں رکھیں دے ہوئے کیا تسا شرک کریں دے ہو تسا بدعت کریں دے ہو نبی ولی دے مقام کو تسا اتنا بڑھا دیتے خدا تک ملا دیتے مولانا روم فرمینے نانا خاصان خدا خدا نہ باشن لیکن از خدا جدا نہ باشن مولانا روم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرمینے کہ جے خاصان خدا جے اللہ کے نیک بندے ہیں اللہ کے ولی ہیں اے خدا نہیں لیکن خدا تو جدا بھی نہیں انہاں دی نسبت انہاں دا تعلق اور انہاں دی معرفت خدا دی نسبت ہے خدا دا تعلق ہے اور خدا دا قرب حاصل کیتے انہاں نیک بندے نال نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت آپ دی بارگاہ دے اندر آخری واقعہ ہے جو کہ علماء تشریف گھن ہیں انہاں دا خصوصی کتاب ہو سی آخری واقعہ اور واقعہ ہی ہوئے کہ مرشد کا اپنے مرید نال کی میں تعلق ہونا چاہیے حضور خواجہ نظام الدین محبوب الہی سلطان الاولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کے بارے آندے کہ آپ بھی بارگاہ جو بندہ ہے وہ آگے عرض کی تھی حضور میں بڑا غریب آدمی ہاں اپنی بیٹی دی شادی کرنی ہے کوئی میری مدد فرماؤ بڑے غور نال سنو چونکہ اصل سارے نسبت آ رہے ہیں اصل سارے مرشد آ رہے ہیں اور مرشد کریم دی بارگاہ آئے بیٹھے ہیں تا حضور خواجہ نظام الدین محبوب الہی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کی بارگاہ کے اندر ایک شخص ہے حضور میں بڑا غریب آدمی ہوں بیٹی دی شادی کرنی ہے کوئی مدد فرماؤ آپ نے فرمایا کہ سارے خان گاہ دے وچ رہ بنو ایک جوہار رہے بھائی جوہار رہے جلے تریجی جوہار رہی ہے ول آپ کی بارگاہ جائے آگے عرض کرے دے حضور آج تریجی جوہار ہے مہربانی فرماؤ میں بیٹی دی شادی کرنی ہے میرے کو کچھ عطا فرماؤ آپ نے اپنے مرید خاص کو پوچھے کہ کیا کوئی تمہارے کو ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت علماء حق اہل سنت تریجی جوہار ہے میرے کو عنایت فرماؤ حضور خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنے مرید خاص کو پوچھے کوئی شے ہے ان عرض کی تھی حضور کوئی شے کوئی نہیں وہ بندے عرض کی تھی حضور اور میں کوئی اجازت دوں میں لینا آپ نے فرمایا بیٹا داؤں پہ میری نالین شریفین کی تھی مرشد دی جدی سبحان اللہ نسبت ہے نا مرشد اللہ میری نالین شریفین کی دیوان بندہ بڑا عقیدت مند کہ میں دا آیا ہمیں کہ پیر سے میری خدمت کرے سے میری مدد کرے سے مرشد نے جدی عطا فرما دیتی ہے جدی کو چاہتے سی ٹور پہ رستے دے اندر رات ہوئی ہے ایک سرائے خانے دے اندر بن کے انہیں آرام فرمایا وہ جوہار خواجہ نظام الدین محبوب الہی رحمت اللہ تعالی علیہ مرید صادق حضرت امیر خسرو رحمت اللہ تعالی علیہ آپ بہت بڑے شاعران 1 لاکھ تو زیادہ فارسی زبان دے اندر آپ نے اشعار لکھے اس وقت بادشاہ نے زبردست شاعری کرن دے ہوتے آپ کو انعامات عطا فرمائیں کتنا انعام عطا فرمائیں اس زمانے دے اندر 5 لاکھ دے ہیرے جواہرات دیتے اگر وہ زمانے دے 5 لاکھ ہیرے جواہرات آج تک خربت میں بڑھ گئے تھے حضرت امیر خسرو رحمت اللہ تعالی علیہ وہ 5 لاکھ دے ہیرے جواہرات گھر کے آنے پہ آپ بھی ہوں سرائے خانے دے اندر آ گئے جتنا وہ بندہ آ کے آرام پیا کرے گا
مرشد کی جتی کی تھی ودا حضرت امیر خسرو رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جلے توڑ پہنچے آپ نے اچانک فرمایا کہ میں کو میرے مرشد کی خوشبو بھی آتی ہے مرشد میں نسبت آئی نا میں کو میرے مرشد کی خوشبو آتی پئی ہے صرف اتنا نہ بلکہ وہ بندے تک پہنچ گئے کو اٹھائے نے اور میاں کتوں آتا پہ وہ آکے میں حاجر نظام الدین محبوب علیہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بارگاہ جو میاں آپ نے فرمایا کہ میرے مرشد نے کو کوئی شادی دی ہے وہاں کے سی میں اپنی عرضی گھٹ کے گیا ہمیں کہ بیٹی کی شادی ہے کوئی مدد فرماؤ ترائیدی انتظار کی بھی انہاں اپنی نالین شریفین میں کو آتا آپ نے فرمایا مرشد دی نالین امیاں میں کو دکھا دے سے انہیں مرشد دی نالین کٹی ہے حضرت امیر خسرو رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے مرشد دی نالین کو جاتے چمے اکھین دے لینے کو آدم میاں میرے نال سودا کریں نے میرے نال سودا کریں نے اے مرشد دی نالین میں کو چلے اے 5 لاکھ دے ہیرے جواہرات جنہیں میں کو بادشاہ نہیں کر میں مرشد دی نالین تو قربان کرے گا وہ آگے حضور مذاق پہ کرے دے جتی دی کیا قیمت لکھاں جتے نہیں ہو سمیا تو سا 5 لاکھ دا انعام میں کو پہ دے دے حضرت امیر خسرو فرمایا میں مذاق نہیں کرے نبیا اگر تو یہ سمجھتے کہ ایک قیمت کم ہے کتنی جو میرے نال کتنے بے پیسے دے سکتے سودا تھی گے نالین شریف آپ نے گھن کی دیئے 5 لاکھ دے ہیرے جواہرات کو دے دیتے اور مرشد کی جتی جلے ملی ہے پر حضرت امیر خسرو فجر کرنے دے ہوئے اشعار پڑھتے ہوئے مرشد کی جتو مرشد کی نالین شریفین کو پاتا نہیں چاہتا نہیں بلکہ اپنا امام شریف نہ ہے مرشد کی جتو کو ویچ رکھے نے اپنے ساتھ تاج بنا کے اپنے مرشد کامل خواجہ نظام الدین محبوب الہی رحمت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ دے اندر ہیں مرشد کی مرشدہ مرشد جٹھے مرشد مسکرا پہ فرمایا امیر خسرو کیا کہا ہے آج بڑا خوش ہے بڑا خوش ہے کیا کہا ہے آج کرنے حضور آپ دی نالین شریفین خرید کر کے آیا اور کتنے خرید کی دیئے حضور بادشاہ نے ہیرے جواہرات دیتے ہیں 5 لاکھ انہوں نے قیمت آئی آپ دی نالین شریف کو قربان کر گئے تھے آپ دی نالین شریف گھن کے آیا خواجہ نظام الدین محبوب الہی رحمت اللہ تعالیٰ نے فرمایا یار بڑا مہنگا سودا کر گئے ہیں اتنی مہنگی خرید کر گئے ہیں حضرت خواجہ امیر خسرو رحمت اللہ تعالیٰ نے بیان کی دیئے حضور اگر کل کائنات دی دولت بھی میرے کول ہو گیا میں آپ دی نالین شریف فہم دے قربان کر دے وہاں نگاہ مرشد کے امیدوار ہم بھی ہیں نگاہ مرشد کریم کے امیدوار ہم بھی ہیں لیے ہوئے یہ دل بے قرار ہم بھی ہیں لیے ہوئے یہ دل بے قرار ہم بھی ہیں سر پہ رکھنے کو جو مل جائے